الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام بزرگ و دوستوں عزیز بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم کا احسان کہ جس مالک الملک وحدہ لا شریک نے ایک مرتبہ پھر میں اور آپ تمام احباب کو اپنے گھر میں حاضر ہوں کی ہمت عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میں اور آپ احباب کو جڑا اللہ کریم نے موقع عطا فرمائے اپنے گھر کے اندر حاضر ہیں، اللہ تعالیٰ ساری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ المبارک ہے۔ پچھلے جمعہ المبارک کے موقع پہ آپ احباب کے سامنے سیدہ کائنات جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ نے حوالے جناب گفتگو کی تھی، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی صاحبزادی کا ذکر آپ احباب کے سامنے کیا اور 3 رمضان مبارک کو آپ دا یوم وصال ہے اور 10 رمضان مبارک کو آپ دی والدہ ماجدہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ دا یوم وصال دا دن ہے۔ اس حوالے دے نال پچھلے جمعے تے بیٹی دا ذکر سی، آج ماں دا ذکر ہو گیا۔ ماں بھی ہو ماں جڑی عظیم ماں ہے اور جڑی ساریاں تو پہلے جنہیں کلمہ نبی کریم کا پڑھیا وہ خاتون ام المومنین جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ 4 شخصیتاں ایسیاں نے جنہاں نے سب تو پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھیا۔ علماء نے، مفسرین نے، محققین نے انہاں دی تفصیل اس طرح بیان کی تھی، سب تو پہلے عورتاں وچوں جس عورت نے کلمہ پڑھیا انہاں دا نام جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے۔ توجہ ہے، انہاں دا نام بولو سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے۔ اور عاقل بالغ مرداں وچوں جس بندے نے سب تو پہلے حضور کا کلمہ پڑھیا انہاں دا نام جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔
اور جنہاں وچوں بچیاں وچوں جنہاں نے کلمہ پڑھیا انہاں دا نام جناب امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور غلامہ وچوں جنہاں نے سب تو پہلے کلمہ پڑھیا انہاں دا نام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کسے بندے دے بارے پتہ کرنا ہوئے کہ بندہ کس طرح دا ہے تے چار بندیاں کو پتہ کیتا جاتا ہے۔ وہ دے یار کو جو دوست کو پتہ کیتا جاتا ہے کہ تیرا یار کیسا ہے، تیرا دوست کیسا ہے، دوست اپنے دوست کو جانتا ہے کہ میرا یار کیسا ہے۔ اور پوچھنا ہوئے تے وہ دے قریبی کسے گھر دے بندے کو پوچھیا جاتا ہے کہ تیرا رشتہ دار کیسا ہے۔ آکھو سبحان اللہ، تیرا یار تیرا رشتہ دار کیسا ہے۔ اور بیوی کو پتہ کیتا جاتا ہے کہ تیرا خاوند کیسا ہے، اور غلام کو پتہ کیتا جاتا ہے کہ تیرا آقا کیسا ہے۔ قرآن جامع امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کو جب آپ نے اعلان نبوت کیتا سب تو پہلے بیوی نے کلمہ پڑھیا، سب تو پہلے رشتہ دار نے کلمہ پڑھیا، یار نے کلمہ پڑھیا تے نوکر نے کلمہ پڑھیا۔ وگرنہ تسی ویکھیا ہوئے گا بندے دی علاقے وچ محلے وچ شہر دے اندر بڑی گل بات ہوئے مگر گھر دے حالات کچھ اور ہوندے نے۔ قربان جاواں اس مائی تو جس نے سنیا تے فرمایا سنیا میں تہاڈی نبوت دی تصدیق کر رہی ہوں، تسی رب دے سچے رسول ہو، آپ نے ایمان لے آندا۔ اس مائی دا اج تہاڈے سامنے ذکر کراں گا۔ اللہ نے قرآن وچ فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، فرمایا ایمان والے نبی تہاڈیاں جاناں دے قریب ہے اور نبی دیاں بیویاں تہاڈیاں ماواں نے۔ اج اس اپنی روحانی ماں دا ذکر کراں گا تے محبت دے نال عقیدت دے نال سنو کہ وہ مائی کون ہے اور اس مائی دی جڑی ساری زندگی دی دولت ہے اس ساری دولت نے حضور دیاں قدماں وچ آن کے قربان کر دی۔ واقعہ کچھ اس طرح دا جدوں مکے دے اندر قید سالی دا دور آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب دے کول رہندے نے تے ایک دن فرمایا اے چچا جان اگر اجازت دیو تے میں تہاڈیاں بکریاں نہ چار آواں۔ سبحان اللہ، میں تہاڈیاں بکریاں نہ چار آواں۔ حضرت ابو طالب نے فرمایا یہ کدے بھی نہیں ہو سکتا، میں مکے دیا لوگوں کو ایک گل سنا گا کہ محمد یتیم سی تے یتیم سمجھ کے بکریاں نہ بھیج دیتا۔ فرمایا نہیں میں بھوکا گزارا کر لواں گا پر تہانوں اپنی بکریاں نال نہیں بھیجا گا۔ آپ نے فرمایا اچھا اگر انج نہیں تو پھر اس طرح کرو ملکہ مکہ رئیسہ مکہ جب قید سالی کا دور آیا اس ویلے حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ رئیسہ مکہ نے مکے دی امیر ترین خاتون نے نبی کریم نے فرمایا اے چچا جاؤ ملکہ رئیسہ جڑی مکے دی امیر خاتون ہے خودے کول چلے جاؤ جا کے انہاں کو مال لے کے آؤ تاکہ اس مال کی تجارت کی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے حضرت ابو طالب جاندے نے جا کے آکھیا گل کی تھی آپ نے فرمایا ٹھیک ہے انہوں نے بھیج دینا میں مال دے کے بھیجا گئی۔ حضرات محترم اس دوران ایک ایسی رات بھی آئی جس رات میں ام المومنین تہاڈی تے میری روحانی اماں نے رات میں ستیاں ایک خواب دیکھے ہے۔ جڑے جاگتے بیٹھے آپ کو سبحان اللہ۔ خواب کیسا ہے؟ خواب دیکھیا ہے فرمایا کہ میں اپنے گھر دے اندر دیکھیا ہے تے آسمانہ تے چند بڑی آب و تاب نال نکلیا ہویا پھر اتنی دیر وچ کو چند اتریا ہے تے آن کے میری گودی وچ آن کے بیٹھ گیا، میری جھولی وچ آ گیا۔ ایک کون خواب دس رہا ہے
حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا فرماندیاں نے وہ چند آیات تے میری گود وچ آ گیا تے اس چند دی روشنی دے نال میرا سارا ویڑا جگمگ کرن لگ پیا سبحان اللہ روشنی پھیل گئی میں اٹھی میں کوئی تعبیر کوئی نتیجہ اخذ نہ کر سکی کوئی نکال نہ سکی میرا ایک چچا زاد بھائی سی ورقہ بن نوفل اور بہت بڑا عالم سی میں ادھے کل چلی گئی وہ اپنے گھر کے اندر موجود سی میں کہا بھائی میں خواب ویکھیا ہے ادھی تعبیر پتہ کرنے واسطے آئی اور سنو اور سن کے دیکھی کہنا ہے سبحان اللہ فرمایا میں کم واسطے آئیاں فرمایا کیڑا کم ہے فرمایا میں خواب ویکھیا ہے فرمایا کیہو جیا خواب بیان کیتا جائے تہاڈی میری روحانی اماں کہندی ہے ورقہ بن نوفل میں خواب ویکھیا ہے خواب کچھ اس طرح دا وے میں ویکھیا ہے آسماناں دا چن بڑیا وہ تاب نال چڑھیا ہویا وے ہویا وہ چن ٹوٹ کے میری جھولی وچ آ گیا صرف آیا نہیں بلکہ جدوں آیا میرے گھر دے اندر روشنی پھیل جاندی ہے ورقہ بن نوفل بڑے دھیان نال خواب پیا سندا ہے نالے مسکراندا ہے حضرت ام المومنین نے فرمایا مسکراندا کیوں ہے انہیں آکھیا خوش ہو جا مبارک ہووی تینوں مبارک ہوے فرمایا قاضی فرمایا ان قریب تیرا تعلق ایک نبی دے نال ہوے گا سبحان اللہ تیرا تعلق ایک نبی دے نال ہوے گا فرمایا میں واپس آ گئی میرے دل دے اندر خوشی دا اظہار ہے میرے دل دے اندر خوشی ہے وہ ویلا کدوں آوے گا جب وہ سونا چن میرے گھر آ جائے گا فرمایا جدوں پیغام ملیا ابو طالب نے فرمایا میرا بھتیجا سامان لے کے جائے گا مال لے کے جائے گا فرمایا پھر وہ ویلا بھی آیا نبی کریم اپنے گھر وچوں چلے چلدیاں ام المومنین خدیجہ الکبریٰ دے دروازے تے آئے سبحان اللہ سبحان اللہ دروازے تے آئے آن کے دستک دیتی تہاڈی میری روحانی اماں نے دروازہ کھولیا اودے تو پہلے جان نہیں پہچان نہیں نہ وہ جاندیاں نے نہ اے جاندے نے جدوں دروازے تے دستک ہوندی ہے حضرت ام المومنین فرماندیاں نے میں دروازے دا کنڈا کھولیا جدوں سونا و دعا دا مکھ ویکھیا میرے اندروں آواز آئی ہے تے وہی چن آ گیا وے وہی چن آ گیا وے تے پیرے باہو فرماندے نے چڑھ وے چنا تے کر روشنائی فرمایا تے وہی چن آ گیا وے آپ نے گل کیتی فرمایا میرا مال لے کے جاؤ گے تہاڈی مہربانی ہوے گی فرمایا میں لے کے جاواں گا حضرات محترم جدوں مال تیار ہو گیا جان لگے حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ دا ایک غلام ہے جدا نام میسرہ وے سبحان اللہ جدا نام میسرہ وے آپ نے فرمایا میسرہ میری گل دھیان نال سن لے فرمایا ملکہ حکم ہوے فرمایا حکم وے نال انہاں دے جانے محمد دے نال جانے اور جا کے کم تیرا اے وے جدوں اے ٹرن گے تو ویکھنا وے چل دے کیسے نے جدوں اے بولن گے تو ویکھنا بول دے کیسے نے جدوں اے گل کرن گے تو ویکھنا گل کرن دا انداز کی ہے جدوں اے مال ویچن گے تو ویکھنا انہاں دی تجارت کیسی ہے سبحان اللہ میسرہ غلام نے آکھیا بی بی جی پہلے بھی بڑے بڑے لوگ آئے نے تجارت واسطے آئے نے بڑے بڑے لوگاں نوں مال دے کے بھیجے پر پکی گل نہیں ہوئی اج خیر تے ہے فرمایا میسرہ میں ایویں نہیں پی کہندی اے کوئی عام نہیں آ اینو غلام نہ سمجھی بلکہ سارا جگ ایدا غلام ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نبی کریم کو مال دے دیتا گیا نبی کریم چل پے میسرہ غلام نال جا رہے چلدیاں جدوں مکے تو باہر نکلے میسرہ غلام کہندا ہے میں ویکھیا گرمی دا موسم ہے سبحان اللہ گرمی دا موسم میں کی ویکھیا سورج دے اگے ایک بدل دا ٹکڑا آیا میرے تے بھی سایہ محمد دے بھی سایہ سبحان اللہ
میرے تے بھی سایہ ہو گیا ہے، نبی کریم تے بھی سایہ ہو گیا ہے۔ حضرات محترم ذرا توجہ کرنی ہے، غلام کہتا ہے جب مکے تو باہر نکلے، گرمی دا موسم ہے، بدل دا ٹکڑا آیا، سورج کے پردہ کر لیا، میرے تے بھی سایہ، محمد تے بھی سایہ، محمد دے بھی چھان۔ میں تو انو کہنا چاہنا وا جڑا نبی کریم دے نال ٹر پوے، چل پوے، نال چلے، ہلے کلمہ نہیں پڑھیا، ہلے غلام نہیں بنیا، ہلے امتی نہیں بنیا، صرف نال چلیا، بدل سایہ کر لیا۔ اگر تسی تے میں سچے دل نال کملی والے دے نوکر بن جائیے، پھر اے گرمی کی جب سورج سوانے دیتے آئے گا کمی کچھ نہیں ہوئے گا۔ لیکن شرط دے میرے دوستو، کملی والے دا غلام بننا پوے گا، کملی والے دا نوکر بننا پوے گا۔ اگر میں کہہ دیا تے حق بجانے بھوے گا، کوئی مٹھا مٹھا پانی ہے، کوئی مٹھا مٹھا پانی ہے، کوئی مٹھا مٹھا پانی ہے، جندلا مدنی دنا اے ادھر بیتے جانی ہے، ادھر بیتے جانی ہے، جندلا نوے مدنی دے اے ادھر بیتے جانی ہے، ادھر بیتے جانی ہے، ادھر بیتے جانی ہے۔ قسم پیدا کرنے والے دی زندگی 4 دنوں دی ہے، تہاڈی بھی گزر جائے گی، پہلے لوکاں دی بھی گزر جائے گی، لیکن تانوں پیغام دینا چاہنا وا، اے نوجوانو، محمد دی میم وچ گم ہو جاؤ، قیامت تک مرن نہیں لگے، زندہ رہ جاؤ گے۔ زندہ مدنی دینا اے ادھر بیتے جانی ہے، ادھر بیتے جانی ہے، ادھر بیتے جانی ہے۔ غازی علم دین شہید دا نام تے تساں نے سنیا ہوئے گا، کئی واری ذکر ہویا ہے۔ غازی علم دین شہید نو کوئی بندہ نہیں سی جاندا، سوائے گھر دے چند بندے جان دے سن۔ غازی کہندا ہے میں ایک دن اپنے کسی رشتہ دار دا جنازہ پڑھیا، گھر نو واپس جا رہا ہاں، راستے تے ویکھیا ایک بہت بڑا جنازہ پیا جاندا ہے، کلمے دا ذکر ہو رہا ہے، اللہ دا ذکر ہو رہا ہے، رسول دا ذکر ہو رہا ہے۔ میں کسی بندے کو پوچھیا اے کس دا جنازہ ہے اتنا بڑا؟ انہیں آکھیا کہ تاج دین دا جنازہ ہے، مولوی تاج دین دا جنازہ ہے۔ میں کیا تاج دین کون ہے؟ انہیں آکھیا نبی دا نوکر ہے، نبی دا غلام ہے۔ میں کیا ایدہ مطلب ہے اگر کوئی نبی دا غلام بن جائے تے اس شان نال جنازے جاندے نے؟ انہیں آکھیا ہاں اے ہو گلے، شرط وے کملی والے دا نوکر ہو جاویں۔ غازی نے منہ مدینے ور کر کیا اکھاں وچ آنسو آ گئے، رو کے آکھیا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا۔ جتنے آگاہ بیٹھے ہو کوئی زیادہ بڑھے نہیں ہو، مہربانی ہوئے گی اگر سارے قریب قریب ہو جائے ذوق بن جائے، رمضان کا مہینہ برکت ہو جائے گی، ذرا قریب قریب آ جاؤ، سارے بندے قریب آ جاؤ، جڑے بال بچھانے کرنے واسطے مسئلہ کرنا۔ محبت نہ لاکھو اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، اے سبز گنبد والے
کوئی پتہ نہیں کس ویلے موت دا پیغام آ جائے، موت دا پیغام آ جائے۔ اج موقع مل گیا تھوڑی دیر واسطے نبی کریم دے روزے ور توجہ کر کے دعا منگو کملی والے، موت دا ویلا آئے تے آ جانا، کرم کر جانا یا آ جانا، کرم کر جانا اے سبز وقت بھی آیا، پھر غازی دی جدو پھانسی ہو گئی، آپ کو شہید کر دیتا گیا۔ جدو غازی دا جنازہ نکلیا، علامہ اقبال بدلنا کو سبحان اللہ گل نوکراں دی سنا رہا وا، جڑے نبی دے نوکر بن جاندے نے، جڑے نبی دے غلام بن جاندے نے۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ ویلا بھی آیا جدو غازی دا جنازہ اٹھیا، غازی دی چارپائی پئی ہوئی ہے، ایک بہت بڑے سید امیر ملت جناب حضرت پیر جماعت علی شاہ رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے محدث گزرے نے، بہت بڑے عالم دین گزرے نے، نبی کریم دی اولاد نے۔ حضرات محترم آپ نے سارے بندیاں دے سامنے لکھاں دا مجمع موجود ہے، اتنی دنیا دے سامنے آپ نے غازی دی پیر چومے نے، غازی دی میت تے جاندے نے، پیراں تے بوسا دیندے نے۔ لوگاں نے آکھیا پیر جی سید زادے ہو، اے تے عام بندہ ہے، اے تے امتی ہے، تسی سید ہو، اس بندے دے پیراں تے بوسا کیوں دے رہے ہو؟ اگر دینا چاہتے ہو متھے تے بوسا دے ہو، پیشانی تے بوسا دے ہو، ہتھاں تے دے لو، پیراں تے بوسا سید ہو کے پہ دے دے ہو۔ پیر جماعت علی شاہ نے جڑا جواب دیتا ہے تاریخی جملہ فرمایا لوگوں پیشانی تے بوسا محمد نے دیتا ہے، پیراں تے میں دے دیتا ہے۔ سب سے گنبد خانے کعبے غلاف کعبہ دے نال چمٹ کے بھی بڑا رویا ہاں، نبی کریم دے روزے تے بھی جا کے بڑا رویا ہاں، جا کے مدینے نبی کریم دیاں جالیاں دے سامنے بھی رویا ہاں، ریاض الجنہ بھی جا کے رویا ہاں۔ وہ سارے علیحدہ گلے، وہ مزے بھی بڑے مزے نے، پر جیڑا مزہ غازی دے جنازے وچ آیا ہے کدھرے بھی مزہ نہیں آیا۔ وجہ کی بے غازی کملی والے دا نوکر سی، والے دا غلام سی، تسی تے میں بھی دعا کرنا بھی ہو سکتا ہے کرم ہو جائے اے سب سے باہر نکلے میں بھی نالا، گرمی دا موسم ہے، بڑی شدت نال گرمی ہے، سورج بڑی تپش دے رہی ہے، گرمی دے رہی ہے، پر ایک بدل دا ٹکڑا آیا، انہیں اگے سایہ کر لیا، میرے تے بھی سایہ، محمد تے بھی سایہ، میرے تے
تے بھی چھان کر لئیے، محمد تے بھی چھان کر لئیے۔ جلدیاں جلدیاں سی شام پہنچے، بازار دے اندر سامان اتاریا۔ جدوں سامان اتاریا، پہلے جدوں بھی سامان لے کے آندیاں، سامان اتار دیاں، جا کے آوازاں مار دیاں، کوئی آندا ہے لے کے جاندا ہے، کوئی نہیں آندا، بڑا ٹائم لگ جاندا ہے، مال بیچ دیاں۔ اج سونا محمد نالے مال اتارن دی دیر سی، سارے لوگ آپے آ گئے نے، سارے لوگ آپے آ گئے نے، مال لین واسطے آ گئے نے۔ کچھ دیر گزری، مال بک گیا، اسی مڑ کے گھر نوں چلے۔ جدوں چلدیاں چلدیاں آ رہے ہیں، جدوں مکے دے قریب آئے، میں ویکھیا ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کچھ سہیلیاں دے نال اپنے کمرے دے اندر بیٹھیاں ہوئیاں نے، نظراں دروازے ول لگیاں نے، اس راہ ول لگیاں نے جس راہ وچوں سونے محمد نے مڑ کے آنا ہے۔ سونے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آنے۔ حضرات محترم ذرا توجہ کرنی ہے، اچانک کی ویکھیا تہاڈی تے میری روحانی اماں نے باہر ویکھیا، شدت نال گرمی ہے، زور دا ویلا ہے، بڑی شدت دی گرمی ہے۔ ام المومنین فرماندیاں نے میں ویکھیا محمد سواری تے بیٹھے ہوئے نے تے بدلاں نے آن کے سایہ کیتا ہویا ہے، سجے بھی گرمی، کھبے بھی گرمی، اگے بھی گرمی، پیچھے بھی گرمی، پر جس جگہ تے محمد دی سواری آ رہی ہے، نالے سواری تے سایہ وے، نالے محمد تے سایہ وے۔ میں ہوتا ہوا کہ ہنی مڑ کے بیکھو، سونا محمد آ رہے ہیں، سر تے سایہ بدلا دا سایہ ہے، چھانے سایہ کیتا ہویا وے۔ جب آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے، ام المومنین فرماندیاں نے جدوں بھی کوئی بندہ جاندا سی نا میرا مال لے کے جدوں مڑ کے آندا سی تے میں انہوں معاوضہ دیندی سا۔ اج جدوں سونا محمد میرا مال لے کے آئے نا، مال بیچ کے آیا ہے تے میں آکھیا اے سونے محمد میرا دل کردا ہے میں تانوں دگنا مال نہ دے دیاں۔ میرے آقا نے فرمایا اے ملکہ مکہ، رئیسہ مکہ، میں انہاں تاجراں وچوں نہیں ہاں جڑے لوکاں دے حق کھا جاندے ہیں، میں حق کھان نہیں، میں حق دلان واسطے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی گل کہہ کے گھر چلے گئے۔ جب گھر چلے گئے نا تو آڈی میری روحانی اماں ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، آپ دے دل میں اتنی محبت ہے کہ شدت دی محبت حضور دی۔ آپ دی سہیلی ہے جدا نام نفیس ہے، آپ نے بلایا، فرمایا سہیلی جلدی آ، تیرے نال کوئی خاص گل کرنی ہے۔ جب سہیلی آئی نا، آپ نے فرمایا جا چلی جا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے کول چلی جا تے انہاں نوں کہنا ہے کہ سونیاں تسی شادی کیوں نہیں کر رہے؟ چپ ہو گئے، کوئی بھی نہیں ہوئی شادی نہیں کر رہے، آکو سبحان اللہ، اور اچھی آکو سبحان اللہ، شادی کیوں نہیں کرتے؟ جب سہیلی نے سنیا نا فرمایا خدیجہ تو تے اوے کہ بڑے بڑے مکے دیاں وڈیریاں نے، رئیساں نے، جاگیرداراں نے تے سرداراں نے نکاح دے پیغام بھیجے تے تساں ٹھکرا دیتے، ایک ہی پہ کہندے ہو تسی آپ پیغام بھیج رہے ہو۔ فرمایا سہیلی نا تو نہیں سمجھے گی، جب وقت آئے گا میں تمہیں دساں گی محمد کون ہے۔ فرمایا اچھا۔ نفیسہ سہیلی چلی گئی، نبی کریم دے کول جا کے بڑے ادب نال کہہ جاندی ہے، فرمایا سونے محمد شادی کیوں نہیں کر دے؟ میرے نبی نے فرمایا ہجے ساڈے حالات انجدے نہیں کہ میں شادی کراں، ہلے ساڈے حالات تنگ نے، مال نہیں، دولت نہیں، جائیداد نہیں۔ نفیسہ تے لفظے نے فرمایا سونیاں جے جائیداد نہیں ملے، گھر بھی ملے، باہر بھی ملے، دولت بھی ملے تے پھر شادی کر لو گے؟ فرمایا ہاں ہاں کر لواں گا، لیکن چاچے کولوں پوچھ کے شادی کراں گا۔ اتنی گل کر کے نفیسہ مڑ کے آ گئی، فرمایا آ گئی ہے؟ فرمایا ہاں آ گئیاں۔ کی جواب دیتا ہے؟ فرمایا انہوں نے آکھیا مال مل جائے، دولت مل جائے تے پھر میں شادی کر لواں گا۔ تاریخ جاندا ہے
راوی لکھدا ہے ام المومنین اٹھیاں مٹھی چیز بنا کے تقسیم کی تھی لوگاں وچ ونڈی لوگاں نے آکھیا کی ہو گیا ہے اج مٹھا پہ بن دیو فرمایا کی دساں مل گئے مصطفیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر مبارک 25 سال ام المومنین حضرت خدیجہ ذوالکبریٰ دی عمر مبارک 40 سال آپ دا نکاح نبی کریم دے نال ہویا عقد ہو گیا حضرت ابو طالب نے خطبہ پڑھایا جب نکاح ہو گیا کملی والے دی نکاح وچ تہاڈی میری روحانی اماں آ گئی آپ نے سارا مال اتنی بڑی امیر ترین خاتون ہے جب نکاح محمد وچ آ گئیاں سارا مال نبی کریم دیاں قدماں تے رکھے فرمایا سونیا غریب سد لے یتیم سد لے جڑے منگن والے نے سارے نو سد کے اج اپنے ہتھی میرا سارا مال تقسیم فرما دے سارا مال تقسیم فرما دیو حضرات محترم وہ ویلا سی جب ام المومنین حضرت خدیجہ ذوالکبریٰ مکے دی امیر ترین خاتون سن سارے تو امیر تے اعلیٰ قسم دا کھانا اعلیٰ قسم دا لباس اعلیٰ قسم دا بستر اتنے ناز تے نخریاں وچ پلن والی وہ خاتون تہاڈی میری روحانی اماں جب حضور دے نکاح وچ آئیاں پھر وہ ویلا بھی آیا کئی دن گھر دے اندر چولہا نہ بنیا کئی دن گھر کے اندر فاقہ رہا بھوک کٹی اتنیاں تکلیفوں کے باوجود آپ نے زبان تے شکوہ نہیں لیا بلکہ یہی آخیا کملی والیا میں ساری جائیداد ساری دنیا سارا مال و متا سونیا تیرے قدماں تے قربان کر دیتا ہے سونیا تواڈے تو کہ میں نے کوئی بھی نہیں حضرات محترم اس نازک لمحہ دے اندر آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اے مالک تیرا شکر ہے کہ تو محمد جیسا سونا آقا عطا فرما لیکن احباب تواڈے اور میرے واسطے سبق یہ کہ رج کے شکر کیتا تے کی شکر کیتا مزہ تے تاں ہے جے بھوک ہوے کھان پین واسطے کچھ بھی نہ ہوے حالات تنگ ہون تے اس ویلے رب دا شکر ادا کیتا جائے تے مزہ تے تاں ہے قوم بنی اسرائیل دے اندر ایک ایسا نوجوان ہے جن دعا کیتی مولا میں نے روٹی تو دے گا تے میں کھاواں گا وگرنہ میں روٹی نہیں کھانی اللہ تعالیٰ ایک بندے کی ڈیوٹی لائی کہ تو انہوں روٹی دینی ہے وہ نوجوان پہاڑ تے چڑھ گیا جس ویلے روٹی دا ٹائم ہوئے نا وہ نوجوان جا کے انہوں روٹی دے ایک دن لیٹ ہو گیا روٹی دینے والا بولو بھوک نہیں لگی روزہ لگا ہوگا گرمی ہے لیکن خیر انشاءاللہ نماز کا ٹائم بالکل قریب ہے ایک دن بندہ روٹی تو لیٹ ہو گیا تو مجبوری ہوئے گی لیٹ ہو گیا اس نوجوان کو صبر نہ ہویا یہ صبری دی گالے نا صبر نہ ہویا نا پہاڑ تو تھلے لے آیا تھلے لے آیا ہے ایک کام کی روٹی منگی دوسرے کو منگی تیسرے کو منگی 5 گھر کی روٹیاں منگیاں نا 5 روٹیاں ہو گئی جس ویلے 5 روٹیاں ملیاں نا اللہ تعالیٰ ایک کتے حکم دیتا کہ یہ پیچھے نس کتا پیچھے بہ گیا جس ویلے کتا پیچھے لگا نا انہیں ایک روٹی کتے کو پائی کتا پھر بھی باز آیا پھر بھی پیچھے دوڑیا دوسری بھی دیتی پھر نہ روکیا تیسری 5 روٹیاں دے کے کہتا ہے بڑا ہی بے صبر ہے 5 کھا کے ہلے بھی نسنا ہمیں کتے نے آخیا مولا میں زبان دے میں اس کو جواب دے بے صبرہ میں ہاں یا تو ہے اللہ بولن کی ہمت دیتی کتے آخیا گل سن کہ بے صبرہ میں ہاں یا تو ہے انہیں آخیا تو نے 5 روٹیاں کھا کے ہلے بھی نسنا ہمیں پیچھے پیچھے انہیں آخیا بے صبرہ میں نہیں یا تو ہے تو پہاڑ تے تن روٹی ملتی نہیں ایسی تھوڑی دیر ہو گئی تے تھلے کیوں لے کے آگے صبر کرنا اللہ تن اور روٹی دے مسلمانوں یہ مہینہ صبر دا مہینہ ہے روزے دی حالت میں بھوک لگتی ہے پیاس بھی لگتی ہے تے اللہ جس ویلے بندہ صبر کرتا ہے نا ہر چیز گھر دے اندر فریج دے اندر پئی ہوتی ہے روزے دے اندر پھر محسوس ہوتی ہے لیکن باوجود اس تے بندہ جس ویلے صبر کرتا ہے تے اللہ اس بندے تے کرم نوازی کے دروازے کھولتا ہے اللہ پاک کرم کرتا ہے تے حضرت خدیجہ ذوالکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ نے ساری دولت حضور دی قدمت تے قربان کر دی تھی 10 رمضان مبارک نو آپ دا یوم وصال ہے آپ اس دنیا تو وصال فرما گئے ہیں آپ نے بارگاہ وچ بھی
ہدیہ عقیدت پیش کرنی ہے، دعا بھی کرنی ہے اور یہ دعا کرنی کہ اللہ تعالیٰ اس بھائی کا صدقہ اللہ تعالیٰ سارے معاشرے سے اپنا فضل فرمائے، کرم فرمائے، گھر کے اندر جتنے بھی جھگڑے ہیں اللہ تعالیٰ سارے دور فرمائے۔ اور آخر دے ایک اعلان سماعت فرما لو، فطرانے کا اعلان ہے کہ 170 روپیہ فی بندہ ہے، کٹ تو کٹ زیادہ تو زیادہ جن کو توفیق ہے وہ دے سکتا ہے، جتنا دے اللہ کی بارگاہ میں دے سکتا ہے، لیکن کٹ تو کٹ جڑا فطرانہ ہے جہاں اعلان ہوا ہے 170 روپیہ ہے۔ ہر بندہ فطرانہ کی صدقہ ہوتا ہے، اس وجہ تو ہوتا ہے کہ بندہ روزے رکھتا ہے، روزیاں میں اگر کوئی کمی پیشی ہو جائے تو یہ فطرانہ دینا کو کمی پوری ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ بندے کی کرم کرتا ہے۔ آخری بات بالکل مختصر کراں گا کہ جس ویلے رمضان مبارک کی آخری رات آتی ہے نا، سویرے عید ہوئے چند چڑھ آئے، تو اس ویلے تھوڑی میری کوشش ہوتی ہے کہ بازاراں کی زینت بن جائیے، جڑے اتکار پڑھتے ہیں وہ بھی پوچھتے ہیں اپنے دوستوں کو یار ذرا چند نظر آئے کہ میں دسی میں بازار جانا ہے۔ حضرات گل یہ کہ میرے آقا نے فرمایا جڑی آخری رات آتی ہے نا، اس رات اللہ تعالیٰ انہاں سارے بندیاں کی بخشش کرنی ہوتی ہے، انہاں نوں اجر دیتا ہوتا ہے جڑے بندے سارے رمضان میں روزے بھی رکھتے ہیں، نمازاں بھی پڑھتے ہیں تے تہجد پڑھتے ہیں، تہجد گزار ہوتے ہیں، رب کی عبادت کرتے ہیں، اس راتی مزدوری جڑی ہے نا ملتی ہے، کہ اگر اس راتی اسی کوئی اور کام میں لگ جائیے تو ساری محنت ضائع ہے کہ نہیں؟ اس واسطے کوشش کرنی کہ وہ رات بڑی بابرکت رات ہے، اس رات کو بھی ضائع نہیں کرنا، وہ رات کرم والی رات ہے، برکتاں والی رات ہے، اللہ دے کرم کی رات ہے، اس وجہ تو اس رات کو ضائع نہیں کرنا۔ فطرانہ جڑا ہے خدا اعلان میں تواڈے سامنے کر دیتا ہے 170 روپیہ۔ اللہ تعالیٰ تمہوں میں رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مہینہ صبر کا ہوتا ہے، اس وجہ تو جس ویلے سویرا روزہ رکھو تو کوشش کریا کرو گالا نہ کرو، کوئی ایسی گل نہ کرو جہاں روزے کا مقصد خراب نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ تمہوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ جزا۔